ظلم کا مقابلہ اور خاتمہ۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ایک اور اہم مقصد بنی امیہ اور ہر طرح کے ظلم کا مقابلہ کرنا اور اس کو ختم کرنا تھا، اس طرح کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے لے کر کربلا تک جگہ جگہ اپنے اس ہدف اور مقصد پر تاکید کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد ملعون کے لشکر کے سامنے اس ہدف کی طرف واضح طور پر اشارہ کیا ہے۔ بے شک میں اس طرح کی موت کو سعادت و خوشبختی سمجھتا ہوں اور ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے ہلاکت اور عار سمجھتا ہوں۔ ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اس بدذات کے بدذات بیٹے نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کھڑا کر دیا ہے، یا شمشیر کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں یا ذلت کا لباس پہن کر یزید کی بیعت کر لوں۔ حالانکہ ذلت ہم اہل بیت سے بہت ہی دور ہے، اسی لیے خداوند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین اور پاک و مطہر آغوش کہ جس میں ہماری پرورش ہوئی ہے اور غیرت مند پاک مرد ہمیں اس طرح کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم ذلیل اور پست انسانوں کی بیعت کو عزت کی موت پر ترجیح دیں۔ تم یہ جان لو کہ میں انصار اور اصحاب کم ہونے کے باوجود بھی تم سے حق کے لیے جنگ کروں گا۔ یہ تمام بیانات واضح کرتے ہیں کہ بنی امیہ کے ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بنیادی اور اہم ترین اہداف میں سے تھا۔ راہ خدا میں شہید ہونے کا شوق۔ بعض روایات میں اشارہ ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا اپنے اس قیام سے دوسرے اہداف و مقاصد کے ساتھ ساتھ ایک ہدف راہ خدا میں شہید ہونا تھا۔ بعض شیعہ محققین نے بھی اس نظریے کو قبول کیا ہے اور اس پر استدلال بھی کیا ہے۔ یہاں ہم دو روایات کو ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جن میں قیام کے مقصد کو راہ خدا میں شہادت کے مرتبے کو پانا بیان ہوا ہے۔ پہلی روایت حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ائمہ علیہم السلام کو معین کرنے کا وظیفہ اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، جو کتاب بھی سر بمہر آسمان سے جبرائیل لے کر نازل ہوئے تھے۔ اس میں یہ دستور العمل ہے کہ مسئلہ امامت تیرے خاندان میں باقی رہے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون سا میرا خاندان؟ جبرائیل نے کہا کہ وہ خاندان کہ جس کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، کہ جو نبوت کے علم کے وارث ہوں گے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم وارث بنے تھے۔ یہ میراث حضرت علی علیہ السلام اور ان کے فرزندان کو ملے گی۔ اس کتاب پر کچھ مہریں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے پہلی مہر کو کھولا اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا تھا اس پر عمل کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے دوسری مہر کو کھولا اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا تھا اس پر عمل کیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب امام حسین علیہ السلام نے تیسری مہر کو کھولا تو دیکھا کہ اس میں لکھا تھا کہ جنگ کرو، دشمنوں کو قتل کرو اور تم بھی قتل کیے جاؤ گے، اور کچھ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ کہ وہ بھی تمہارے ساتھ شہید ہوں گے۔ ان کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے چوتھی مہر کو کھولا۔ اس میں لکھا تھا کہ خاموشی اختیار کرو اور سر کو نہ اٹھانا کہ تمہارے دور میں علم اور معرفت پردے میں پنہا رہے گا۔ امام سجاد علیہ السلام کے بعد وہ کتاب امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آئی تو انہوں نے اپنی مہر کو کھولا، دیکھا کہ اس میں لکھا تھا کہ قرآن کی تفسیر کرو اور اپنے والد کی تصدیق کرو اور اس کو اپنے بیٹے کے سپرد کر دو اور لوگوں سے اچھا سلوک کرو اور اللہ تعالیٰ کے حق کے لیے قیام کرو، حق کو واضح طور پر بیان کرو، تم محفوظ رہو گے، خدا کے علاوہ کسی دوسرے سے نہ ڈرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے تمام کاموں کو انجام دیا اور اس کتاب کو اپنے جانشین کو دے دیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ وہی جانشین نہیں ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جاؤ اور میری طرف سے اس روایت کو لوگوں کے لیے نقل کرو۔ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اپنے آباء و اجداد سے عطا کیا ہے، میں خدا سے چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ہی ایک بیٹا عطا کرے جو مقام امامت کے لیے صلاحیت رکھتا ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند نے لطف اور کرم کیا ہے۔ میں نے کہا، آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے کون سا بیٹا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہی جو سویا ہوا ہے۔